بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 121 اور کتاب الاجارہ چل رہی ہے۔ اس میں آج ہم گاڑی یا حیوان جیسے پرانے زمانے کے اندر گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، ان کو کرائے پر لے کر ان کے اوپر بوجھ لاد کر یا سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جایا جاتا تھا، اس کے کرائے پر لینے کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک ضابطۂ فقہیہ ہم بیان کریں گے اور اس کی پھر آگے ساتھ مثالیں آئیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب الاجارہ جیسا اہم باب اس کے کا مطالعہ کر کے آتے ہوں گے اور پڑھے ہوئے سبق کا پھر تکرار بھی کرتے ہوں گے، آپس میں اس کی ریویژن کرتے ہوں گے، تو اسی طریقے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں اس کے اندر جو جدید مسائل ہیں اور جدید اب کتنے ہی اجارہ کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، کھل گئی ہیں، وہ ساری ہم یہاں پہ بیان نہیں کر رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک متن ہے، اس متن کو آپ بنیادی طور پر سمجھیں۔ کم از کم اس میں کسی مفتبی قول کا ہم حوالہ دے دیتے ہیں، بس اتنا آپ سمجھیں۔ اس کے بعد آگے کوئی مزید ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہدایہ کے اندر یہ آپ کو باقاعدہ تشریح اور وضاحت کے ساتھ ملیں گے، شرح الوقایہ کے اندر، باقی بڑی بڑی کتب کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ نظر آئیں گے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نفس عبارت آنی چاہیے۔ عبارت کے اوپر آپ کو عبور ہو تو تب جا کر آپ بڑی کتب میں پھر آگے جدید مسائل کو دیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا فوکس یہی ہے کہ آپ کتاب کو سمجھیں۔ یہ بھی کتاب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آگے تشریح آپ کے لیے پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ کو تشریح ملے گی۔ آج کا سبق چونکہ اس اصول کے تحت گھومتا ہے کہ جو چیز آپ کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز اگر استعمال کرنے والا مختلف ہو جائے تو اس چیز کے اندر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے خاطر خواہ۔ تو پھر وہ چیز آپ نے جس آدمی کو دی ہے کرائے کے اوپر، تو آپ اگر شرط لگاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہی اس کو استعمال کرنے کسی اور کو نہیں دینا، تو پھر وہ اگر وہ کسی کو دے دیتا ہے اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، اس میں نقصان پہنچ جاتا ہے، تو یہ جو کرائے پر لینے والا مستاجر ہے یہ ضامن ہوگا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو بھی اس کو استعمال کرے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، موٹا کرے، پتلا کرے، تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر وہ بندہ اس چیز کو اپنے جیسے کسی اور آدمی کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتا تو اس کی گنجائش ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کے اندر کوئی اختلاف نہیں آتا۔ تو اس کی کچھ مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، تو یہ ضابطہ آپ یہاں پہ اس کو سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ تو اب اس عبارت کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی یہی ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ تھا کہ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ، اگر یہ کہا کہ فلاں اس آدمی کے اوپر سوار ہوگا، اس شرط پر میں یہ کرائے پر یہ سواری لیتا ہوں، أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبَ فُلَانٌ، یا یہ کپڑا فلاں آدمی اس کو پہنے گا، فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ أَوْ أَلْبَسَهُ غَيْرَهُ، کسی اور کو پہنا دیا، کسی اور کو سوار کر دیا، تو كَانَ ضَامِنًا، یہ ضامن ہوگا مستاجر، إِنْ عَطِبَتِ الدَّابَةُ، یا اگر سواری ہلاک ہو گئی، أو تَلِفَ الثَّوْبُ، یا کپڑا ضائع ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ، دیکھیں یہ ہے جی وہ ضابطہ کہ اسی طریقے سے حکم ہوگا ہر اس چیز کا، کل ما یختلف باختلاف المستعمل، جو استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے وہ چیز بھی مختلف ہو جائے، اس میں اثر پڑ جائے، تو اس چیز کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مثال دے دی ہے جیسے کہ کپڑا ہے، تو کپڑا ایسا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سوٹ پتلے آدمی کے ہے جسم پر آنے والا، تو اب اگر اسی کو آپ کسی موٹے آدمی کو پہنائیں گے تو ظاہر ہے کہ کپڑے کے اندر اثر پڑے گا، استعمال کرنے والا مختلف ہونے کی وجہ سے کپڑے کے اندر بھی چینجنگ آئے گی، کپڑا پھٹ جائے گا۔ یا سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ نے چھوٹے بندے کا انتخاب کیا تھا کہ اس کے لیے میں لے رہا ہوں، اب اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کسی ایسے بڑے بندے کو سوار کر دیا، موٹے بندے کو، جس کو سواری کے اوپر صحیح بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور سواری جو ہے وہ یعنی وہ گھوڑا گر کر مر گیا، ہلاک ہو گیا، یا گاڑی کے اندر نقصان آ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ضامن ہوں گے آپ، کیونکہ متعین کیا ہوا تو، اور چیز بھی ایسی ہے کہ استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے اس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْعَقَارُ، جہاں تک زمین کی بات ہے،
اب زمین کو اگر آپ کرائے پر لے رہے ہو تو زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو بھی استعمال کرے، موٹا پتلا بڑا چھوٹا، اس میں تو کوئی بھی اثر یعنی استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لہٰذا زمین و ماء اور ہر وہ چیز لا یختلف باختلاف المستعمل، استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچتا، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس چیز میں اگر ایسا ہے کہ فَإِن شُرِطَ سُكْنَ وَاحِدٍ مِّنْ عَيْنِهِ، اگر اس میں متعین کر دیا ہے کسی ایک آدمی کی رہائش، یعنی زمین ہے چاہے تو یا گھر ہے، اس میں کسی ایک آدمی کی رہائش کے لیے شرط لگا دی گئی بھئی یہ بعینہ یہی آدمی اس میں رہے گا، تو فَلَهُ، مستاجر کے لیے جائز ہے کہ أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ، کہ کسی دوسرے کو بھی اس میں ٹھہرا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ گھر کو تو کوئی بھی اس میں ٹھہرے تو استعمال کرنے کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا. وَإِن سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ، یہاں پہ ایک ساتھ ایک اور ضابطہ بھی ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سواری لیتے ہیں یا کوئی اور گاڑی وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں اور آپ متعین کرتے ہیں کہ اس میں یہ گندم مثال کے طور پر یا یہ چیز آٹا ہے، یہ میں اس کے اوپر لاد کر لے کر جاؤں گا، تو آپ اسی گندم جیسی کوئی چیز مثلا نرمی میں جو ہے، چاول ہیں، چینی ہے، وہ آپ اس کے اوپر لاد سکتے ہیں اسی وزن کے برابر. اس سے زیادہ نہیں لاد سکتے، اسی کے برابر لاد سکتے ہیں، اور اس سے کم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جو نقصان یا تکلیف یا تھکانے کے اندر سواری کو وہ برابر ہو گندم کے، اس طرح کی چیز آپ اس کے اوپر لاد سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیز کہ جو ٹھیک ہے 2 من گندم کے بجائے 2 من آپ سریا لاد رہے ہیں، یعنی ایسی چیز لاد رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے وزن میں تو برابر ہے لیکن ساتھ جو ہے کہ وہ جانور کو تکلیف پہنچائے گی، سواری کو تکلیف پہنچائے گی، یہ کہ اگر وہ گاڑی ہے تو اس کو نقصان پہنچائے گی، تو پھر اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. اگر اس صورت میں اگر نقصان ہوا تو آپ ضامن ہوں گے. تو یہ ایک ضابطہ ساتھ یاد رکھیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا، اور اگر اس نے کوئی نوع یعنی کوئی قسم متعین کر دی، گندم مثال کے طور پر ہے یا چاول ہے، کچھ بھی، یا گندم کی ورائٹی وغیرہ وہ بھی متعین کر دی، وقدراً، اور ساتھ مقدار بھی متعین کر دی کہ اتنی مقدار کی میں اس کے اوپر لاد کر لے جاؤں گا. یحملہ علی الدابۃ، جو اس سواری کے اوپر وہ لے کر جائے گا. مثال کے طور پر یقولہ کہتا ہے کہ خمسۃ اقفیزۃ حنطۃ، کے 5 قفیز گندم کے میں اس کے اوپر لاد کر لے جاؤں گا. تو فلہ ان یحمل، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ 5 قفیز گندم کے بھی لاد سکتا ہے، اور اسی کے برابر میں دوسری چیزیں بھی جو تھکانے کے اندر وہ اس کے برابر ہوں. مثل ما ہوا مثل الحنطۃ فی الضرر، یعنی ہر اس چیز کو بھی اس میں لاد سکتے جو ضرر میں یا نقصان پہنچانے میں کم از کم وہ گندم ہی کی طرح ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. مثال کے طور پر یا اس سے کم ہوا قلہ کشعیر، جیسے کہ جو ہے وسمسم اور تل کے دانے ہیں وہ لاد کر لے جا رہا ہے اتنے ہی وزن کے، تو یہ ٹھیک ہے. ولیس لہ ان یحمل ما هو اضر من الحنطۃ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ایسی کوئی چیز ڈالے کہ جو گندم سے زیادہ اس کو تکلیف یا نقصان پہنچانے والی ہے. کالملح، جیسے کہ نمک ہے. نمک اب ذرا اگر سخت پتھریلا نمک جو ہوتا ہے وہ تو اس کی پیٹھ کو مزید خراب کر دے گا، گندم تو اس طرح خراب نہیں کرتی، وہ تو نرم ہوتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. والحدید، لوہا اس کے اوپر لاد رہا ہے. والرصاص، یا دوسری تانبا یا دوسری معدنیات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لاد رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. رصاص کا مطلب ہے سیسہ وغیرہ جو ہے وہ لاد دیے، تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ تکلیف پہنچائیں گے پیٹھ کو، یا گاڑی ہے تو اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس لیے پہلے سے جو چیز متعین ہے تو اسی کے برابر آپ لاد سکتے ہیں. فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا، اگر کرائے پر لیا جانور کہ اس کے اوپر میں نے روئی لاد کر لے جانی ہے، سماہ متعین کر دی کہ 1 من 2 من، فلیس لہ ان یحمل مثل وزنہ حدیدا، تو روئی تو چونکہ پوری پیٹھ کے اوپر وہ ارد گرد پھیل جائے گی جس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی جانور کو، لیکن اسی کے برابر میں اگر لوہا اسی وزن کا اگر لادیں گے تو ذرا وہ تکلیف پہنچائے گا، تو یہ درست نہیں ہوگا. وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا، اور اگر اس لیے اس
اس کو لیا ہے سواری کو کہ اس کے اوپر سوار ہوگا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس نے یہ کر دیا کہ فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخر، اپنے پیچھے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو بٹھا دیا، فَعَاتِبَت، اور وہ ہلاک ہو گئی، یعنی سواری گر گئی اور ضائع ہو گئی۔ تو زمین نصف قیمتها، تو نصف قیمت کا یہ ضامن ہوگا، ان کانت الدابۃ تطیقہما، اگر بشرط ہے کہ وہ جانور یا سواری ان دونوں کی طاقت رکھتی ہو، ولا یعتبر بالثقل، ثقل یعنی وزن کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں صورت مسئلہ میں کہ اگر اس نے اس سواری میں اپنے ساتھ کوئی اور آدمی بٹھا دیا، تو اس نے تو صرف اپنے لیے ہی سواری لی تھی اور دوسرے آدمی کے لیے تو نہیں لی تھی، اس نے اپنے ساتھ جو بٹھایا ہے تو اس کی اپنی بیٹھنے کی تو اجازت تھی، لہٰذا اتنی مقدار تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور لیکن ساتھ اپنے ساتھ چاہے وہ چھوٹے کو بٹھا دیا یا بڑے کو بٹھا دیا، وزن کم ہو یا زیادہ ہو، ظاہر ہے کہ انسان کا وزن تو کیا نہیں جاتا، لہٰذا ماز جو ہے وہ تعداد کو دیکھا جائے گا، تو لہٰذا اگر چھوٹے کو بٹھایا یا بڑے کو بٹھایا، ثقل کا یعنی وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، بس جس کو بھی بٹھایا اگر اس کی وجہ سے سواری ہلاک ہو گئی ہے تو یہ آدھی قیمت کا اس کی کا ضامن ہوگا، کیونکہ آدھی تو اس کی اجازت تھی جو خود یہ سوار تھا، آدھا جو دوسرے کی پیچھے ساتھ بٹھانے کی وجہ سے جو دوسرے کی کو جو اس نے بٹھایا ہے مالک کی اجازت کے بغیر، تو اس کا وہ ضامن ہوگا۔ لیکن اس میں بھی شرط لگا دی ہے کہ بشرط ہے کہ جانور دونوں کی طاقت رکھتا تھا، اور اس لیے اس نے ساتھ بٹھایا کہ شاید یہ اس کو لے جائے گا، لیکن اگر وہ طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، سواری طاقت ہی نہیں رکھتی تھی دو بندوں کو بٹھانے کی، اس کے بعد بھی اگر اس نے دو کو بٹھایا تو پھر تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ دو کو یہ نہیں لے جا سکے گا، تو پھر اس نے کیوں بٹھایا، لہٰذا یہ اب پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، اگر سواری کو کرائے پر لیا، لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ، کہ گندم کی ایک مقدار بتا دی کہ 1 من یا 2 من اس کے اوپر میں لاد کر لے جاؤں گا، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ، پھر اس نے اس کے اوپر 2 من سے زیادہ ڈال دیا بوجھ، فَعَاتِبَت، وہ ہلاک ہوگی، تو زمینہ، تو یہ ضامن ہوگا، ما زاد من الثقل، جتنا بوجھ زیادہ ہوا ہے اس کی بقدر۔ مثال کے طور پر اگر 2 من کے لیے اس نے لیا تھا تو 2 من کی طاقت وہ رکھتی تھی، تو لہٰذا 2 من تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو اس کو اجازت تھی، لیکن 2 من سے زیادہ جو اس نے 1 من مزید مثال کے طور پر ڈال دیا اور اس کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گیا، تو یہ 1 من گویا کہ ایک حصہ، 3 حصوں میں سے 1 حصہ بوجھ اس نے زیادہ ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ضامن ہوگا۔ لہٰذا اگر قیمت اس کی 10,000 روپے ہے تو 10,000 میں سے یعنی یا 9,000 روپیہ ہے تو اس میں 6,000 تو اس کو معاف ہو جائیں گے، کیونکہ 2 من کے حساب سے تو اس کو اجازت تھی، لیکن 1 من مزید جو اس نے ڈالا تو اس میں سے وہ 3,000 کا یہ ضامن ہوگا۔ وَإِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا، اگر اس نے لگام کے ذریعے سے جانور کو کھینچا، أَوْ ضَرَبَهَا، یا اس کو زور سے مارا، فَعَاتِبَتْ، تو اس کی وجہ سے وہ سواری یا وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ زمینہ عند ابی حنیفہ، امام سے فرماتے ہیں کہ یہ ضامن ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ضامن نہیں ہوگا، لا یضمن، ضامن نہیں ہوگا۔ امام سے فرماتے ہیں کہ اس کو جو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے لگام کھینچنی ہے یا سواری کو آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا کہ جس سے وہ ہلاک ہو جائے، ایک معتاد طریقے سے کرنا ہے جس سے وہ ہلاک بھی نہ ہو، زخمی بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہاں پر تو اس نے اس کی لگام کھینچی یا اس کو مارا تو اس نے اس کو ہلاک ہی کر دیا، تو بشرط سلامہ یعنی بشرط سلامتی اس کو یہ سارے کام کرنے کا کہا گیا تھا، لہٰذا یہ ضامن ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس نے لگام کھینچنی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے، جب اس نے کیا تو اس کی وجہ سے جب وہ ہلاک ہو گیا ہے تو پھر یہ ضامن کیوں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اجازت کے ساتھ جو کام کیا ہے تو کیا ہے، لہٰذا اس میں امام صاحب کا قول راجح ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم کہیں گے یہ ضامن نہیں ہے تو پھر جو کرائے پر لے کر جانے والا ہے تو وہ ضائع کر دے گا دوسرے کے مال کو، اس لیے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے آج کا سبق جس میں ہم نے معقود علیہ کی جو اقسام تھیں ان کے جو جتنے بھی لوازمات تھے اور ان کی جتنے بھی مالہا و مالیہا سارے احکامات تھے ان کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ سبق نمبر 122 کے اندر ہم پڑھیں گے والأجرا والا ضربین سے، اور ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے چیزوں کو کرائے پر لیا اور دیا جاتا ہے اس کے احکامات ہوتے ہیں جو گزر گئے، اسی طریقے سے انسانوں کو بھی آپ کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر مزدور ہوتا ہے
یا مستری آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، اسی طریقے سے کسی بازار کے اندر کسی کے پاس جا کر آپ مال آرڈر دیتے ہیں، درزی ہے یا رنگ ریز ہے یا دوسرے ہیں، تو ان سب کے احکامات بھی چونکہ یہ بھی کتاب الاجارہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اگلے سبقوں کے اندر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔